پھر جب CSS کیا تو میری پوزیشن جو ہے وہ پاکستان میں 31 آئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں GTS ٹرانس نیو یارک. ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے گھر پہ موجود ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی فیملی میں یا تو آفیسرز پیدا ہوئے ہیں یا بیوروکریٹس پیدا ہوئے ہیں. تو آئیں آپ کو ملواتے ہیں IT ریٹائرڈ غلام حیدر مارد صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور اپنی ایجوکیشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. سب سے پہلے کاشف میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم اپنے بارے میں کچھ بتا سکیں. ابتدائی ایجوکیشن کا یہ ہے کہ میں سگر پر، ہمارا گاؤں ہے ایک دریا کے جہلم کے کنارے پہ، وہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی طور پہ وہ بڑا بیکورڈ گاؤں تھا. جس طرح دریائی گاؤں ہوتے ہیں، تعلیم کا اتنا اعلیٰ نظام نہیں تھا، لیکن ہماری خوش بختی کہ وہاں پہ پرائمری اسکول تھا. منڈی بہاؤدین میں؟ یہ تحصیل پنڈ دادر خان. تحصیل پنڈ دادر خان. پنڈ دادر خان ضلع جہلم، لیکن یہ آخری گاؤں ہے. اکراس دی ریور جو ہے وہ منڈی بہاؤدین شروع ہو جاتا ہے. تو پرائمری کے بعد ہمارے گاؤں میں چونکہ کوئی تعلیم کا نظام نہیں تھا اور جو آس پاس اسکول تھے وہ بھی تھوڑے دور تھے، تو میرا ننیال کا گاؤں ہے کھنانا تحصیل ضلع تحصیل منڈی بہاؤدین. تو پھر میں وہاں چلا گیا اور چھٹی جماعت ایک چھمو ان کے گاؤں ہے ساتھ، تو وہاں پہ میں نے داخلہ لیا اور وہاں سے چھٹی کی تعلیم حاصل کی. اس وقت جو تعلیم کی باقی سہولیات بہت کم تھیں، گائیڈنس بہت کم تھی، سب پتہ مطلب کوئی یہ نہیں بتاتا تھا. ایک جو ماٹو ہوتا تھا وہ بڑا لمٹڈ سے تھا، ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ تھا کہ 8-10 جماعتیں پڑھنی ہیں اور کوئی جاب حاصل کرنا ہے اور دیٹ سا. تو اس لیے میں نے دیکھا کہ بچوں کا ڈراپ ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. 5 پہ جب ہم اگر 30 تھے تو 5-10 آگے اسکول میں گئے. اس طرح مڈل میں اگر 40 تھے تو اس میں 10-12 ہائی اسکول پہ گئے. پھر اسی طرح کر کے بہرحال مڈل کے پاس کرنے کے بعد پھر میں منڈی بہاؤدین آ گئے، چونکہ منڈی بہاؤدین ہمارا نزدیک ٹاؤن تھا اور وہاں تعلیم اچھی تھی. خاص طور پہ MB ہائی اسکول جو تھا وہ بڑا مشہور تھا. اور وہاں پہ ایک ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے چودھری سلطان محمود واڑہ عالم شاہ کے، وہ میرے والد کے دوست تھے. وہ گائیڈ کرتے تھے کہ بچوں کو ادھر بھیج دو، تو اس وجہ سے ہم ادھر جاتے تھے. ویسے بھی منڈی بہاؤدین ہمارا تھوڑا سا اپنا ایریا لگتا تھا، میرے ننیال اور باقی کزنوں کے ننیال، اور زمینیں بھی بوزہ کھنانے میں تھیں، تو اس لیے ہم وہاں پہ کمفرٹیبل رہتے تھے. اینی وے وہاں پہ پھر میں نے وہاں سے میٹرک کیا اور میٹرک فرسٹ کلاس کیا. پھر اس کے بعد منڈی بہاؤدین میں کالج میں داخلہ لیا، لیکن سیکنڈ ایئر میں مائیگریٹ کر کے میں گورنمنٹ کالج سرگودا گیا. وہاں سے FA کرنے کے بعد پھر میں نے BA کیا گارڈن کالج پنڈی سے، اور BA کے بعد پھر میں نے LLB کیا پنجاب یونیورسٹی لاء کالج. تو مین ٹائم FSC کے بعد ہمارا ٹرینڈ تھا کہ آرمی میں ٹرائی کرتے تھے ایز اے لیفٹیننٹ، لیکن وہ میرا میڈیکلی پرابلم ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ فلیٹ فٹ ہیں، اس لیے وہاں پہ میں نہ جا سکا. پھر میں نے آگے تعلیم جاری رکھی اور LLB کرنے کے بعد پھر میں نے CSS کی طرف آیا. لیکن اس کے دوران کافی نشیب و فراز آئے. ایک سٹیج پہ جب میں 8ویں پاس کی تو کسی نے ایڈوائز کیا والدین کو کہ ان کو بیرا مدرسہ میں بھیج دیں. تو خیر وہاں پہ میری وہ والدہ چونکہ بیسیکلی گوندل تھی اور تھی منڈی بہاؤدین سے شی رجسٹر، اس طرح سے کرتے کراتے ہم پہنچے. تو پھر جب میں گارڈن کالج میں گیا تو اس نے میری تھوڑی سی بیس بنائی، کیونکہ اس وقت یہ مشنری ادارہ تھا اور وہاں پہ انگلش میڈیم یہ کالج تھا. تو اگرچہ پیچھے سارا ماحول اردو میڈیم تھا، لیکن وہاں جا کے پھر تھوڑا سا انگریزی امپروو کرنے کا موقع ملا. بلکہ کئی دن تو ہم اردو کی جو ہسٹری یا پولیٹیکل سائنس کی کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کرتے رہتے تھے. تو بھائی ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ آگے ہم پھر جو ابھی کمپٹیشن میں بیٹھے تو اس میں بڑی اس نے مدد کی، کیونکہ آلریڈی پھر لاء چونکہ ویسے ہی انگریزی میں ہوتا تھا، لاء میرا بہت اچھا تھا. تو اس چیزوں نے پے کرنے کے بعد پھر جب CSS کیا تو میری پوزیشن جو ہے وہ پاکستان میں 31 آئی.
اور پولیس گروپ میں آئی واز نمبر 2. سر یہ کون سا ایئر تھا؟ یہ 1979 میں ہم نے امتحان دیا تھا اور 1980 میں ہم نے جوائن کیا تھا. 1980 میں 1980 میں. سر آپ اپنی فیملی میں پہلے ہیں جنہوں نے CSS کلیئر کیا تھا یا اور آپ کی فیملی میں کون کون اس لائن میں آئے ہیں؟ نہیں، میں پہلا تو نہیں تھا. میرے چچا زاد بھائی تھے چودھری محمد ایوب، وہ 1971 میں انہوں نے DMG گروپ میں آئے تھے، انہوں نے سول سروس کی تھی. اس کے بعد میرے دوسرے کزن تھے چودھری محمد اشرف مہارت صاحب، جو بعد میں گجرانوالہ میں شہید ہو گئے تھے. انہوں نے 1977 میں کیا تھا. وہ بہت بہادر اور بڑا قابل افسر تھا، اور ہماری فیملی کے لیے تو یہ واز اے پرائڈ، اور بڑا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دا بگ لاس، اور بالکل کمر توڑ قسم کا یہ واقعہ تھا. اشرف مہارت صاحب آپ کے فرسٹ کزن تھے؟ جی، اشرف مہارت صاحب میرے تایا زاد تھے، تایا صاحب کے لڑکے تھے. ان کے والد صاحب بھی پولیس میں تھے جو DSP ریٹائر ہوئے تھے، چودھری صالح محمد. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ، جب ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھے، میں اور اشرف مرحوم کلاس فیلو تھے، لیکن وہ CSS میں وہ پہلے انڈکٹ ہو گیا، میں 2-3 سال بعد ہوا. لیکن ہمارے لیے جو موٹیویٹنگ فیکٹر تھا وہ چودھری ایوب تھے، ان کے بڑے بھائی، کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جو اس وقت پاکستان اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھا تھا، اور اس میں انہوں نے 6ٹھی پوزیشن حاصل کی تھی، اور وہ DMG گروپ پہ آئے. تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی رشک ہوتا تھا، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی. میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر تھا. لیکن وہ بہت محنتی تھے اور بہت قابل اور بڑے انٹیلیجنٹ افسر تھے. انفارچونیٹلی وہ بھی اشرف مرحوم کی شہادت کے 5ویں دن بعد ہارٹ اریسٹ کی وجہ سے فوت ہو گئی. دیٹ واز اندر بگ شاک فار دا فیملی. تو لیکن اینی وے اس کے بعد بھی سلسلہ اوور آل خیر فیملی میں ہمارا ایجوکیشن کا سلسلہ مضبوط رہا. ان کو خیر تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھا کہ ان کے والد صاحب سروس میں تھے اور یہ گاؤں میں نہیں رہتے تھے، لیکن ہم لوگ جو بیسیکلی ساری تعلیم ہمارے گاؤں میں رہتے ہوئے، اور باقی جو کزن تھے انہوں نے بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کی تھی. اور ہماری جنریشن میں ہم اس میں تقریباً 16 کزن تھے، جس میں 14 گریجویٹ تھے اس وقت. تو جیسا کہ آپ کی فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر آپ کی فیملی میں آفیسرز یا بیوروکریٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے؟ یہ بات بہت ٹھیک ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس کی 2 ریزن تھی. ایک تو یہ ایوب صاحب کا DMG میں جانا اور اس کے بڑے بھائی کا ڈاکٹر بننا، تو سب کا جو ٹارگٹ تھا وہ بڑی پوسٹیں بن گئی باقی لوگوں کو بھی. اور بڑی پوسٹوں کے لیے اب تو سفارش کام آتی نہیں تھی، وہ زیادہ تر میرٹ اور کمپٹیشن میں ہی ہو سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وجہ سے جو بھی بچہ پڑھتا تھا اسے پتہ تھا میں نے میرٹ پہ جانا. سو انہوں نے اس کے لحاظ سے محنت کرنا شروع کر دی، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ پھر جو بھی ہمیں بھرتی ہوا وہ زیادہ تر افسر کوارٹر میں گیا. میرے بڑے بھائی جو تھے وہ لیکچرر تھے، میں پولیس میں گیا. اس کے بعد یہ دونوں بھائی جو تھے یہ سول سر میں سے تھے. باقی کچھ لوگ باہر چلے گئے، کچھ لوگ بزنس کرتے رہے، اور آگے پھر ان کے بچے بھی یعنی اس وقت میری اپنی بیٹی DMG میں جو اب اس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں، وہ ڈپٹی سیکرٹری ہے ابھی ہیلتھ میں، رافعہ حیدر. اس کے علاوہ میرے 3 بھتیجے ہیں، وہ PCS ہیں. ایک AC پنڈی پٹیاں ہے، ایک AC ساہیوال سرگودا میں ہے، اور ایک ADCG بہاولپور ہے. اور میرے 2 بھتیجے جو ہیں، ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے، اور ایک میرا دوسرا سگا بھتیجا ہے وہ میجر ہے آرمی میں. تو اس طرح سے ٹرینڈ جو ہے وہ سروس کا بن گیا، اور ایک لحاظ سے فیملی میں ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہو گئی. اور وہی وجہ مین میں سمجھتا ہوں یہ تھی کہ چونکہ ٹارگٹ انہوں نے سب نے ہائی رکھ لیا، اور سفارش کی طرف دھیان ایک کسی کے آنے کی وجہ سے ٹارگٹ کریٹ ہو گیا آپ کی فیملی میں، اب ساروں کا فوکس وہ ہونا شروع ہو گیا. بالکل. اور اس میں سمجھتا ہوں رول ماڈل تو ایوب صاحب ہی تھے. پھر آگے اس کے بعد میں اور اشرف مرحوم، باقی جو بعد کے بچے تھے بھتیجے بھانجے، ان کے لیے پھر ہم مطلب اٹریکشن بن گئے. تو اسی قدم پہ چلتے رہے. بلکہ یہ بھتیجا ہمارا DIG بھی ہے، مدیر مسعود. اچھا جی ابھی تو اس طرح کر کے یہ سروس میں تو بیسیکلی مشہور فیملی ہے کہ جی یہ CSP اور PS. میرا خیال ہے کہ آگے ہم بات بڑھاتے جائیں گے تو آفیسرز اور کہیں نکلتے جائیں گے.
بس انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اور ہم آپ بھی بچوں کو کرتے ہیں کہ بھئی اپنی محنت پہ آپ کام کریں. میری اپنی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. جو بڑا بیٹا ہے وہ انجینئر ہے UAT سے, اور چھوٹا بیٹا LSE سے اس نے MBA کر کے وہ جونیئر ایگزیکٹو ہے فوجی فرٹیلائزر میں. مائی وائف از آلسو ڈاکٹر, وہ شی واز ان آرمی, کرنل ریٹائرڈ ہے. تو شاید وہ بھی زیادہ اوپر جاتی, لیکن ہم نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی سروس ایشو کی وجہ سے, اس وجہ سے. تو باقی ہمارا مطلب سروس کا ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ ہے, جس وجہ سے. سر آپ اپنی سروس کا کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین سے جو یادگار بھی ہو, یا ایک واقعہ کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ ایک واقعہ مجھے جو ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ اتنا شاید عام آدمی کے لیے اتنا امپارٹنٹ. میں ایک دن SP مظفر لیا تھا, تو وہاں پہ ایک بلائنڈ سائل میرے پیش ہوا, تو اس کے ساتھ اس کی وائف تھی. تو اس نے کہا جی میری بچی ننہال گئی تھی اور وہاں پہ کسی نے اس کو جو ہے نا روک لیا اور اس کے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے شیخو پورہ میں. تو خیر, اور اس نے کہا جی میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے جو میں کروڑ لالیسن سے یہ کرایہ کسی مانگ کے یہاں پہ پہنچوں, میرے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے, میں اتنا غریب آدمی ہوں. تو میں نے فوری طور پہ SHO کو بلایا, اس کو گاڑی دی, ان کو ساتھ بٹھایا, اور پھر SSP ادھر جو شیخو پورہ تھے اس وقت ملک اقبال تھے, ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارا ایشو ہے, اور وہ یہ چاہتے تھے جی اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ کہیں غائب کر دیں گے. تو ہم نے سیکرٹلی وہ اس لڑکی کو ٹریس کرا کے تو وہ واپس لے آئے اور اسے گھر پہنچے. تو جو اس میں انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ وہ جب واپس آ گئے تو وہ نیکسٹ سنڈے ہم گھر بیٹھے تھے, تو وہ ہمیں ملنے آئے, گھر پہ آ گئے. اچھا. تو کسی نے کہا کہ جی وہ باہر ایک 2-3 آدمی ہیں, لوگ ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں اور وائف اور میرے بچے جو تھے لان میں بیٹھے تھے, کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا سنڈے کے دن ویسے. تو میں نے کہا بلا لو, تو وہ آ گئے. تو وہ جو شخص ہے نا وہ آتے ہی آ کے ہمارے ایک بڑی ادب اداب سے اور شکریہ ادا کرنے کی چکر سے گھٹنوں کو ہاتھ لگا, بیٹھ گیا زمین پہ. تو میں نے کہا نہیں اٹھ کے بیٹھو اس پہ کرسی پہ. تو وہ ساتھ میں مرنڈا لایا تھا. تو وہ مطلب ہے 1-2 پیس جو ٹکڑے جو ہے نا مرنڈے کے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ میں گفٹ لایا ہوں. تو وہ بتایا, تو مجھے خیر وہ جو میرا بڑا بچہ تھا اس وقت پہلی میں پڑھتا تھا, تو پہلی دوسری میں تھا, تو وہ بھی تھوڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ مطلب اب ہمیں مرنڈا کھلا رہا ہے. تو نارملی خیر وہ میں نے کہا یہ مرنڈا لو رکھو, وہ رکھا. پھر وائف نے لیکن وائف نے اس کو اٹھ کے پھر اس کے بچوں کے کپڑے دیے, کچھ مدد کی, پھر واپس کیا. تو ویسے تو یہ ایک ایسا نیکی کا کام تھا کہ, اور جس طرح کی وہ دعائیں دے رہا تھا وہ آج بھی میرے مطلب کانوں میں گونجتی رہتی ہے, اور شاید ان دعاؤں کا نتیجہ کہ ہمیں آگے زندگی بڑی آسان ملی ہے. حالانکہ امپورٹنٹ پوسٹوں پہ رہنے کے باوجود ہمیں کبھی پرابلم نہیں. اس طرح کے اچیومنٹ سے موٹیویشن بھی پیدا ہو. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو لا ہے وہ مطلب غریبوں کو فیور نارملی نہیں کرتا, تو ایسے لوگوں کی مدد کر کے بہت مطلب دلی اطمینان حاصل کرتا ہے. یہ صحیح بانے میں اچیومنٹ لگتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا. باقی جو مؤثر لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو لوگ بھی اب سروس میں ہیں انہیں خاص طور پہ ڈاؤن ٹراڈن اور جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہتے تھے. بلکہ میں SPCM میں SHOs کو کہتا تھا, میں نے کہا یار آپ سب لوگ غریب فیملیوں سے ہیں, لیکن آپ بہت کیوں اتنی جلدی بھول جاتے ہیں اور پھر آپ انہی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں, دیہاتیوں پہ اور اپنے ساتھیوں پہ. تو انصاف کے ساتھ مطلب نہیں کرتے. اس قسم کے اور بے شمار واقعات ہیں جو اب اس طرح یقیناً ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. سر آج کل آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے دن کیسے گزرتے ہیں, ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں نے نوکری اس طرح سے کی ہے کہ اس نوکری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے, اس اسٹیٹس کو, اس اتھارٹی کو, اس فورس کو کہ وہ میری پرسنالٹی پہ حاوی ہو جائے اور میں اس کے جانے کے بعد بڑا مجھے محسوس ہوا. وہ ایسا نہیں ہے. میں نے جو سروس کے اندر بھی زندگی بھی ایک عام نارمل سٹیزن کی طرح گزاری ہے, اور جو اس میں اس لیے مجھے ایک تو زیادہ محسوس نہیں ہوا ریٹائرمنٹ. سیکنڈلی ریٹائرمنٹ کے فوری بعد تو میں زرعی ترقیاتی بینک میں ایز ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ چلا گیا. 3 سال میں نے وہاں گزارے. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد میں مطلب کچھ اپنا زراعت ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ لک آفٹر کرتا ہوں. تو اب ماشاءاللہ جو ہے وہ بچے شچے اپنا کام کرتے ہیں. تو ہم جو کوئی تھوڑی بہت سوشل سروس ہوتی ہے وہ میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دیہات کی حد تک کوئی غریب بچوں کو سپورٹ کروں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ کروں. تو میں بلکہ بچوں کو بھی اور خود کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی زکوٰۃ اور صدقات دینے ہیں وہ ہم بیسیکلی پیچھے دیہات میں بھیجیں تو کہ وہ بہت زیادہ نیڈی لوگ ہیں. سر اتنی اچیومنٹس کے بعد اس سٹیج پہ پہنچنے کے بعد کیا ابھی بھی اسی طرح ہی آپ اپنے دیہات سے ان ٹچ ہیں یا اپنے جیسے آپ بتا رہے تھے بچوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہاں جایا کریں وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کیا کریں جہاں تک ہو سکے. تو بس یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب بھی گیپ آ گیا ہے یا ابھی بھی ریگولر آپ اپنے علاقے میں اسی طرح ہی جاتے ہیں؟ میں خود تو ابھی بھی ریگولر ہی جاتا ہوں. مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور چکر لگتا ہے. بچوں کے اٹریکشن کے لیے ہم نے وہاں گاؤں کے ساتھ ہی ہماری زمینیں وہاں بڑا خوبصورت گھر بھی بنایا تاکہ یہ لوگ جائیں وہ رہیں. اور ان میں وہ بھی جاتے ہیں کبھی کبھار لیکن اب بچوں کی تھوڑی سی پرائرٹی ڈفرینٹ ہیں. وہ زیادہ تک لاہور میں پلے پلا پھر آگے سروس کی وجہ سے اور اس کمٹمنٹ کی وجہ سے کم جاتے ہیں. لیکن میری اپنی خواہش یہ ہے کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ اپنے جو آبائی وطن ہے اس کے ساتھ جڑی رہے. اور اب بھی میرے بچوں نے ایک میری چھوٹی بیٹی ہے وہ ڈاکٹر سرجن بھی ہے ابھی کینیڈا میں ہے وہاں اسپیشلائزیشن کر رہی ہے. تو وہ بھی خود یہ سوچتی ہے کہ میں جتنا اپنے علاقے کے لیے کر سکوں گی میں انشاءاللہ کروں گی اور وہاں کوئی نہ کوئی چیز اسٹیبلش کروں گی ڈینٹل میں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. کیونکہ ڈینٹل ایک ایسی چیز ہے کہ باقی میڈیکل فیسلٹی تو مل جاتی ہے لیکن ڈینٹل بہت کم مطلب دیہاتوں کو نصیب ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ اپنی وہ آبائی دھرتی کا قرض ہے. انہوں نے ان کی وجہ سے آج اب یہاں پہ ہیں اور اللہ نے اگر مہربانی کیا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ریٹرن کرنا چاہیے. سر آخر میں ہماری یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسپیشلی ایجوکیشن کس حد تک ضروری ہے انسان کی لائف میں یہ ہماری ینگ جنریشن کو کچھ بتاتے ہیں. میں سمپل کہوں گا کہ اب ہماری فیملی اگر گاؤں میں ڈسٹنٹ کی ہے انہوں نے امتیاز حاصل کیا تو ایجوکیشن کی وجہ سے. ادروائز وی ور آلموسٹ ایکول. جو دوسرے لوگ تھے ذمہ دار لوگ تھے جو بھی فیملیز وہاں رہتی ہے سارے تقریباً برابر بھی تھے. وہاں پہ کوئی بہت بڑا ذمہ دار یا بہت لینڈ آئی بندہ نہیں تھا. لیکن ہمارا تعلیم کی طرف دھیان ہونے کی وجہ سے ہم کافی آگے نکل گئے اور فیملی کے ایک فیم بھی مل گئی مشہور بھی مل گئی. جو بھی مل جائے میں کہتا ہوں تعلیم کے بغیر جو رچنس ہے عمارت ہے اس کا بھی فائدہ نہیں. آپ اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے بلکہ چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور امیر ہو گئے تو آپ کسی بڑے کرائم میں یا اس کو مس گائیڈ ہو سکتے ہیں. تو تعلیم کے بغیر تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تعلیم اور تعلیم جو ہے علم کی دولت ہر ایک کو ملنی چاہیے. اور ہماری فیملی اس لحاظ سے بڑی پروگریسو ہے کہ ہم نے بچیوں اور بچوں کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ڈالا. مطلب ہے وہ ایکولی ان کو اپارچونیٹی دی ہے. آگے کام کرنے کی بھی ایکول اپارچونیٹی دی ہے. باقی جہاں جہاں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی آپ نے کوئی لمیٹیشنز کریٹ نہیں کی کہ طرف سے کوئی لمیٹیشن نہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں بچوں کی تعلیم پہ اور ان کے جاب پہ لیکن جب دیہاتوں میں جائیں تو عزت انہی کے کرتے ہیں. جو ڈاکٹر ہے وہ ساری اس کے گرد ہی بیٹھیں گی اور جو کوئی افسر ہے تو بھی اسی کے گرد. آئیڈیل ان کا وہی ہے اور محفل میں ذکر بھی ان کا ہی ہوتا ہے. ذکر بھی ان کی ہوتا ہے لیکن ویسے ایک سوشل ٹیبو بنا ہوا ہے جو اس کو ختم ہونا چاہیے اور بہت خراب ہو گیا کیونکہ جب تک لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہوگی قوم جو ہے وہ صحیح پہ علم کیسے حاصل کر سکتی ہے. سر تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے غلام حیدر مارت صاحب. آپ یقیناً ان کی مفید باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے یا آپ کی بھی کوئی سکسیس سٹوری ہے تو ہم سے ہمارے ای میل آئی ڈی پہ ضرور رابطہ کریں. شکریہ. اللہ حافظ.